السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرہ پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج کی پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے تحریکی عمل اور کارکن وٹ نیکسٹ۔ عالم اسلام میں اور خصوصی طور پہ بر صغیر اور پھر پاکستان میں تحریکی عمل جو دہائیوں سے جاری ہے، اس کے حوالے سے بہت سے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں۔ تحریکوں نے بہت کام کیا، اور خاص طور پہ اگر ہم تحریکوں سے آگے بڑھ کے اجتماعیات، جماعتیں اور تنظیمیں کہیں تو ان کی ایک اپنی کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے افراد سازی کی، لوگوں کو شعور دیا، دین سے جوڑا اور بہت سی خدمات سر انجام دی۔ لیکن ان خدمات کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں کچھ لوگوں کے اندر جو خاص طور پہ تحریکوں کا حصہ ہیں، ان کے کارکنان ہیں، کچھ اداسی ہے، کچھ پریشانی ہے، عدم اطمینان ہے، کچھ لوگ مایوسی کا بھی شکار ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ شاید وہ جو سارا تحریکی عمل تھا جو جماعتوں کے ذریعے چل رہا تھا، اس میں کچھ کمی ہے، کچھ تعطل ہے، کچھ ایفیکٹونیس کم ہے۔ اور جو لوگ بھی مستقبل قریب میں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، تحریکی عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ان کے بہت سے سوالات ہیں کہ وہ کیا کریں، اور مستقبل قریب میں کیا انداز ہوگا تحریکی عمل کا، اور دین کی خدمات سر انجام دینے کے کیا وینیوز ہوں گے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے، اس میں ہم پہلے تو یہ سمجھیں گے، ایک انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس میں کیا پازیٹیو تھا، کہاں کمی رہی، کیا مسائل آئے، اور پھر مستقبل قریب میں جو کام ہونا ہے اس کے لیے کیا بیسٹ آپشنز ہیں ہمارے پاس، کن شکلوں میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور جو شخص دینی کام کا حصہ بننا چاہتا ہے وہ کیا کرے، کس طرح سے وہ طے کرے کہ وہ کس پلیٹ فارم کا حصہ ہوگا یا کس شکل میں وہ دینی کام کا حصہ بنے گا۔ اور اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے محترم حامد کمال الدین صاحب کو۔ آپ پچھلے 4 دہائیوں سے زائد عرصہ سے علم کے میدان کے ساتھ وابستہ ہیں، اور تحریکی عمل پہ آپ کی خاص نگاہ ہے، اور آپ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور ماہنامہ ایکاز جو ہے اس کو آپ پچھلی تقریباً 3 دہائیوں سے اس کے مدیر ہیں، اور عالمی سطح پہ خاص طور پہ عالم عرب جو ہے وہاں پہ جو بھی علمی کام ہوا اور تحریکی کام ہوا اس پہ بھی آپ کی خاص نگاہ ہے۔ آپ نے پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی تدریسی اور دینی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے یہ جانیں گے کہ جو تحریکی عمل جاری ہے بر صغیر میں اور خاص طور پہ پاکستان میں، اس کے حوالے سے ان کے خیالات کیا ہیں، اور مستقبل میں اس تحریکی عمل کے حوالے سے یہ کیا دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوت پہ ہمیں وقت دیا، اور لاہور سے آپ نے سفر بھی کیا۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں 2 حصے ہیں اس کے۔ ایک حصے میں تو ہم ایک تشخیص کی بات کریں گے ماضی کی، اور دوسرے حصے میں ہم مستقبل کی بات کریں گے۔ اگر ہم پہلے حصے سے آغاز کریں تو بر صغیر میں اور خاص طور پہ پاکستان میں جو تحریکی عمل ہے اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا ہے، یہ شروع کہاں سے ہوا، اس کی بنیاد کیا بنی، اور اس بنیاد کے اوپر جب کام شروع ہوا تو وہ پھر آگے کیا اسی بنیاد پہ چلتا رہا یا اس میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ اچھا، تحریکی عمل کی بنیاد یا اساس یہ کیسے وجود میں آیا، اس حوالے سے دو تین چیزیں ہیں جو ذرا توجہ کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسلام کو ہر صدی میں احیاء کا ایک چیلنج درپیش ہے، اور یہ ایک دین کا عائد کیا ہوا فریضہ بھی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی مقرر کی ہوئی تقدیر بھی ہے۔ تقدیر کا پیشگی علم تو ظاہر ہمیں نہیں ہو سکتا، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشگی فرما دیں کہ ایسا ہوتا رہنا ہے تو پھر لا محالہ وہ تقدیر کی ایک پیشگی خبر بھی ہمیں دے دی گئی ہے کہ ان اللہ یبعث فی امتی علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لهم دینہم۔
اور یہ بھی تھوڑا سا ہمارے ہاں زیادہ ہی ہو گیا کہ وہ من سے جو ہے نا وہ مراد ایک شخص ہوتا ہے، حالانکہ من جمع کے لیے بھی آتا ہے اسی طرح جس طرح وہ مفرد کے لیے آتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے اہل علم نے وہ کہا کہ ایک کثیر تعداد لوگوں کی کوئی علم کے اندر، کوئی سماجی عمل کے اندر، کوئی جہاد کے اندر، کوئی کافروں کا منہ توڑنے کے معاملے میں مختلف اس میں اسلام کو اثر نو مطلب اٹھائے گا، اس کا ایک ریوائول کرے گا، اس کی وہ کرے گا۔ تو جس کو آج آپ مطلب تحریکی کہہ رہے ہیں، تو اب ہر دور میں آپ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر وہ امت کا احیاء ہے اور دین کی تجدید ہے، جو مطلب ہم پر واجب بھی ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ انشاءاللہ یہ برے سے برے حالات میں بھی ہوتے رہنا ہے، اور ایسے لوگوں نے اٹھ کر تو دین کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جس کو ہم تحریک کہتے ہیں، ایک تو وہی ہے، وہ تجدید ہے اور احیاء ہے امت کا۔ اچھا، اس کی ایک دوسری جہت بھی بڑی اہم ہے، وہ ہمارے مطلب تاریخ نگاروں نے یہ کہا کہ ایک وقت تک تو ایسا چلا کہ خلافت تھی، اور خلافت جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ساری حیات اجتماعی اور اس سے جڑے ہوئے تمام امور کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ظاہر اور جب ہم کہتے ہیں خلافت، اسے مراد صرف خلافت راشدہ نہیں، خلافت راشدہ خلافت کی بہت چوٹی والی کلائمیکس مطلب وہ ہے، مطلب خلافت ایز انسٹیٹیوشن اس کے بعد بھی چلی۔ کہتے ہیں ایک تھی وہ مسلمانوں کی مرکزی خلافت، اللہ نے چاہا جتنی دیر رہی۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد پھر یہ ہوا کہ خلافت عملاً بالکل ایک غیر مؤثر چیز ہو گئی تھی، اگر وہ نام کی تھی بھی تو بغداد سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اس کے بعد کہتے جو فیض آیا وہ تھی مسلمانوں کی علاقائی عمارتیں۔ اب یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، ان کو ایک ہی خلافت ہونا چاہیے تھا، یہ ایک الگ سے ایک گفتگو اس پر ہو سکتی ہے، مگر عملاً یہ ہے کہ اسلام کا بہت سارا اجتماعی امور کا بوجھ جو ہے وہ عمارتوں، علاقائی عمارتوں نے سنبھالا۔ یہ مطلب یہ غزنویوں نے بہت سارا جو ہے نا دین کے اقامت کا اور دین کو طاقت اور نصرت اور تمکین دلوانے کا وہ کیا۔ سلاجقہ اشش کر اٹھتے ہیں آپ، مطلب ہے اب یہ ایک علاقائی عمارت ہے، پھر زنگی آگے، پھر ایوبی آگے، پھر ممالک آگے، اس کے بعد یہ عثمانی وغیرہ آگے۔ تو کہتے ہیں ایک زمانے تک، بعد میں خیر عثمانیوں نے اس کو خلافت بھی ڈکلیئر کیا، لیکن آپ کو پتا ہے آپ کا ہند تو کبھی بھی اس کے تابع نہیں تھا، اور اس طریقے سے اور بھی۔ تو علاقائی عمارتوں نے ہمارا بہت سارا وقت نکالا ہے۔ تو مسلمانوں کے جو اجتماعی امور ہیں، دین صرف نماز روزہ تو نہیں ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ کیا۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ ہم آج تاریخ کے اس عہد میں ہیں کہ وہ علاقائی عمارتیں بھی جو باقاعدہ طور پر اسلامی فرائض کو اٹھا کر کھڑی تھیں، وہ تقریباً ہمارے ہاتھ سے چلی گئیں، اور یہ سلسلہ اصل میں شروع ہوا ہے جب سے استعمار آیا ہے۔ اچھا، استعمار کے آنے کے بعد وہ جو علاقائی عمارتیں تھیں ہماری، جیسے کیسی سلطنت دہلی، ادھر فلانا وہ سارا ادھر مطلب ہے وہ فرانسیسیوں کے پاس چلا گیا، وہ انگریزوں کے پاس چلا گیا، وہ مطلب اٹالینز کے پاس چلا گیا۔ تو کہتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پھر مسلمانوں نے کہا کہ اس سطح سے بھی اگر ہم کسی وجہ سے پیچھے آ گئے ہیں تو اب لوگ جو ہے نا وہ جڑ کر کچھ ہزار، کچھ سو، کچھ وہ جو ہے نا کر کے بعض چیزوں میں مسلمانوں کی دینی زندگی کو جتنا سا، اجتماعی زندگی کو جتنا سا دین پر قائم کیا جا سکتا ہے اور دین کے کچھ مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور مزید کے لیے کچھ پیش قدمی کی جا سکتی ہے۔ تو اب جو ہے نا کہتے ہیں یہ پھر یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں جماعتوں کی صورت میں اور مختلف جتھے جن کے پاس وہ اس انداز کی اقتدار وغیرہ ہے ہی نہیں، تو یہ تحریکی عمل تھا، یہ اس وقت کی ایک ضرورت تھی اور واحد صورت تھی کہ اسلام کے وہ امور جن کا تعلق معاشرے سے ہے اور اجتماعیت سے ہے، ایسے فرائض کی ادائیگی کے لیے یہ جو ہے نا امت کو ریکروٹ کریں۔ امت میں وہ بھولا ہوا ہے، وہ غفلت ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہے، وہ توجہ بھی نہیں کر رہا ہے، دین کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ سارے مل کر کریں گے۔ ٹھیک ہے ہماری حکومتیں نہیں رہیں تو کیا ہے، پھر بھی جتنا سا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، اور اس پرانی والی پوزیشن پر واپس آنے کے لیے بھی ہم نے کچھ محنت کرنی ہے۔
تو تحریکیں بنیادی طور پر یہ ہیں. شیخ ظفر اللہ والی سعودی عرب کے ایک عالم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ بس اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا ہمارا, وہ کسی وجہ سے کریش ہو گیا, اب وہ آگے چل کر وہ نہیں ہے, تو امت کے کچھ عقلاء نے کہا کہ اب اس مطلب کچھ نہ کرنا تو ڈوبنا تو کوئی وہ نہیں ہے, تو اب ایسے کرو کہ کچھ ایسی کشتیاں تیار کرو کہ جتنا سا کچھ کشتیوں میں سوار ہوا جا سکتا ہو, تو جتنا سا کچھ فاصلہ جو ہے نا وہ کیا جائے کہ اسی دوران میں اس جہاز کو کیا جائے, ایک اور کیا جائے, اور وہ سارا کچھ پھر جتنا سا ہمارا شیرازہ مجتمع ہوتا ہے اس کو 50 سال لگتے ہیں, 100 سال لگتے ہیں, اللہ جانتا ہے جتنا بھی ہے, لیکن ہم ہمت نہیں ہاریں گے. ہم جو زمانے کے ساتھ جو ہے نا وہ اسلامی شناخت کے ساتھ چلنا ہے, تو وہ کہ بالکل موقوف ہم نے نہیں ہونے دینا, یہ بھی ہے. تو کہتے ہیں یہ ہے تحریکیں, یہ بالکل آخری ترین صورت ہے اسلامی فرائض کی امت سے انجام دلوانے کی, تو اس کا نام تحریکی عمل ہے. اچھا, بعض حلقوں میں تحریکی کام یا تحریکیت کو ایک خاص چیز تصور کیا جاتا ہے, اور کچھ دینی کاموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تحریکی کام نہیں ہے. تو آیا تحریکی کام دینی کام کا کوئی خاص حصہ ہے, اور کچھ دینی کام ایسا بھی ہے جو غیر تحریکی ہوتا ہے, یا جو بھی دینی کام ہو رہا ہے وہ تحریکی ہے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت ایک بڑی الجھن ہے اس مسئلے پر لوگوں کے ہاں. کل بھی وہ مجلس میں نے وہ شروع میں آغاز کیا, کیونکہ وہ ہمارا وہ موضوع تھا کہ وہ جو ہے نا الجامع فی العمل الاسلامی, فی اصول العمل الاسلامی. اچھا, تو اس میں العمل الاسلامی کیا ہے, تو ہم نے کہا کہ بالعموم جو عمل اسلامی سے مراد ہے وہ ہمارے اردو میں زیادہ تر اس کو تحریکی کام, تحریکی چیزیں کہا جاتا ہے, اس سے متعلق کچھ چیزیں پڑھ رہے تھے. اچھا خیر بات, تو اس میں وہ یہ تھا, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا مکہ میں ہیں, ایک تو ٹھیک ہے کہ نماز کا حکم آ گیا, 5 نمازوں کے اگر تھوڑا بعد میں بھی ہے تو نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں, اور آپ پر جو ایمان لانے نماز بھی پڑھ رہے ہیں, کوئی ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں. اچھا, بعض چیزوں سے انہوں نے کہا ہے, منع کیا ہے کہ فلاں گناہ نہیں کرنے. مکے میں کچھ چیزیں ایسی آئیں, لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون, مکی صورتوں میں کچھ ایسے احکام ان پر عمل کر رہے ہیں. اچھا, کیا اس کے دم سے وہ نوبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس کے دم سے یہ ہو گیا ہے کہ کفر لرز رہا ہے, جاہلیت کو خطرہ پڑ گیا ہے اپنے متعلق کہ وہ برقرار بھی نہیں رہے گی یا نہیں رہے گی. اچھا, شرک کے مٹنے کا جو ہے نا مسلسل ان کو خطرہ پڑ رہا ہے, ایک کشمکش برپا ہے. تھوڑی دیر میں یہ نوبت آ گئی ہے کہ ان کو بیٹھنا مشکل ہے. اگر مسئلہ صرف اتنا ہوتا کہ مثلا کسی کہ یار ہمیں نماز پڑھ لینے دو, تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے پھر بھی نمازیں نہیں پڑھنے دیتی. اچھا, تو وہ کون سی چیز, نمازیں تو وہ پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی اگر وہ کہیں رمضان کے نہیں تو عاشورہ وغیرہ کا روزہ شاید رکھتے تھے اس زمانے میں بھی. اچھا, اس لحاظ سے روزہ بھی رکھتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جس سے اسلام اٹھ رہا ہے, طاقت پکڑ رہا ہے, شرک مسلسل مطلب ہے وہ پیچھے دھکیلا جا رہا ہے, اور یہاں تک کہ پھر وہ کشمکش اتنی بڑھ رہی ہے کہ اب مکے میں ان کے لیے رہنا ممکن نہیں, تو مکے کو چھوڑو مدینے کی تلاش کیوں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر مدینے میں بھی جا کر تو وہ پھر ٹھیک ہے وہاں پر احکام بھی اترتے ہیں, وہ کہ اب روزے بھی رکھنے ہیں, فلانا بھی, ٹھیک ہے احکام کیا ایک اچھا خاصا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کے دین کو ایک سکہ رائج الوقت بنانا, ایک دھاک بنانا, فضاؤں پر چھا جائے توحید, بچہ آنکھ کھولے تو ہر طرف وہ دیکھے کہ سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. یہ جو ایک کیفیت ہے اسلام کو ایک گھر بنا کر دینا, اسلام کا فضاؤں پر قبضہ کروا دینا, جہاں نسلوں کی نسلیں جو ہے نا وہ اسلام کی دھاک اور رٹ ہی دیکھیں, اسی کے اندر ہی آنکھ کھولیں. یہ جو ہے مطلب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اول سے شخصی عبادات کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے, جس سے اب آج یہ ہے کہ یہ ہند میں لوگوں نے بت کدے اپنے توڑ کے شہروں کے شہر مسجدوں میں بدل دیے, مسجدیں ہیں, اذانیں. یہ کیا ہے, ہم نے کہا کہ اسلام کا یہ جو ہے نا اسلام کی پیش قدمی, معاشرے کی سرزمین میں اسلام کو لے کر چلنا اور اسلام کو سکہ راج الوقت بنانا,
اس عمل کو عرب میں زیادہ تر العمل الاسلامی کہا جاتا ہے، نماز روزہ سے ہٹ کر یہ ایک چیز ہے، اور ہمارے ہاں اس کو ایک تحریکی عمل کہا جاتا ہے. یہ ایک جینون چیز ہے، بالکل ایک حقیقی چیز ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ یہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں بھی ہے، الفاظ میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے، وہ سب نے کہا کہ الفاظ میں نہیں، حقیقت اصل چیز حقیقتیں ہوتی ہیں. آپ اس کو یہ لفظ نہ دیں، دوسرا لفظ دیں، ہمیں تو بالکل کسی لفظ پر کوئی اصرار نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت کی بات ہے تو بلا شبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو نماز اور روزہ اور ذکر اور اذکار اور صبح کی تسبیح اور شام کی تسبیح کے علاوہ کوئی ہے جو مسلسل شرک پر دائرہ حیات تنگ کرتی جا رہی ہے، اور توحید کو جو ہے نا قوموں کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ غالب کرتی جا رہی ہے. تو اس کا نام ہے تحریکی عمل. یہ ایک جینون چیز ہے، آپ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے. دعوت بھی اس کے اندر آتی ہے، جہاد بھی اس کے اندر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو احکام معاشرے میں بزور قوت لاگو کرنے کے جو ہیں، جس کی جماعت المسلمین باقاعدہ مکلف ہے، وہ سارے اس کے آتے ہیں. اس پورے چیز کو ہم تحریکی عمل سے تعبیر کر لیتے ہیں. آپ کو اور تعبیر کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی عبادات کے ساتھ جب یہ بات شامل ہو جائے کہ ہم نے اسلام کو بطور نظام زندگی قائم کرنا ہے اور باطل نظام کو ریپلیس کرنا ہے اجتماعی نظام سے، اور اس کی جگہ اسلام کا نظام لانا ہے، تو یہ جو کوشش ہوگی اس کو ہم تحریکی عمل کہہ سکتے ہیں. مطلب آپ یہ فریزنگ ہے، مطلب میں نے اس میں نظام کا لفظ نہیں بولا، کیونکہ بسا اوقات میں تھوڑا سا مطلب اسلامی چیزوں کو مطلب تھوڑا سا نا وہ درآمد شدہ الفاظ میں اجتناب کرتا ہوں. منع نہیں، روکتا نہیں پھرتا میں اس سے کہ میں کہوں گا آپ نہ کریں نظام کا لفظ استعمال، لیکن میں نہیں کرتا. مجھے کہیں نظام قرآن مجید میں ملا نہیں نظام کا لفظ، اور مجھے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہیں ملا. وہی چیز ہوگی کسی اور طریقے سے تو میں پھر اس کو کچھ اور لفظ مطلب میرا اپنا معاملہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں میں اس کو کوئی دین کا کوئی اس طرح کا مطلب بناؤں. ایز اٹ از میں اس طرح کی تعبیرات میں خود نہیں استعمال کرتا، لیکن یہ ہے کہ فریزنگ میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو اس طریقے سے بیان کر دیں. لیکن بات یہی ہے کہ شخصی عبادات سے ہٹ کر بھی دین کے کچھ فرائض ہیں. اب اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو دینی تحریکیں تھیں انہوں نے معاشرے پر کیا اثرات مرتب کیے، اور اگر ہم اس سوال کو اس طرح دیکھیں کہ اگر یہ تحریکیں نہ ہوتی تو ابھی وہ کیا چیز ہے جو پائی جاتی ہے دینی اعتبار سے اور ان تحریکوں کے نہ ہونے سے وہ اب نہ ہوتی، یعنی وہ کون سا کردار ہے ان تحریکوں کا جو انہی کی بدولت ہے، اور اگر یہ تحریکیں نہ ہوتی تو وہ چیزیں بھی آج یہاں معاشرے میں نہ ہوتی. اچھا، اس حوالے سے میرے کو تھوڑا سا مجھے ذرا پیچھے سے تھوڑی سی جانا پڑے گا اس معاملے میں. وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے شروع میں کہا تحریکیں جس کو 8 اشرے ہو گئے، میں اس کو پیچھے لے کر جاتا ہوں. جب سے ہمارا مسلم انڈیا فال ہوا ہے اس دن سے تحریکیں ہیں یہاں، اور ظاہر ہے اس کیپیسٹی میں جس میں آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے، آپ کو حکومت ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہم سے چھن گیا. جب انڈیا فال ہوا تو وہ چھن ہی گیا. تو اپنی اسی حیثیت میں ہم نے کہا تحریک وہ شے ہے جو مسلمانوں کی جو ہے نا دین کو کھڑا کرنے کی اور گرنے نہ دینے کی جو ہے نا وہ آخری صورت ہے کہ جماعتیں کچھ لوگ ملیں گے، کوئی 500 1000 10,000 20,000 لاکھ، تو وہ کریں گے کہ اچھا. تو یہ جو ہے یہ تحریکی عمل اس دن سے شروع ہے جس دن سے انڈیا فال ہوا ہے. مطلب یہ جو شیخ الہند کیوں وہ کالا پانی اور وہ کتنے ساروں کو پھانسیاں، اور کہتے ہیں جی علماء کو توپوں کے دھانوں پہ باندھ کے تو توپیں چلائی گئیں. تو تحریکی عمل تو میں تو 8 اشروں سے نہیں مانتا، میں تو مطلب یہ کہتا ہوں کہ تقریباً پچھلے 1.5 صدی سے 2 صدی سے ہم جماعتوں ہی کے سہارے جو بھی ہے وہ زندہ ہیں. اور اس میں کہتے ہیں کہ وہ ایک مرحلہ آیا جب ہندوستان میں وہ اتنا زیادہ خوف اور بدامنی وغیرہ پیدا ہو گئی کہ حج موقوف ہو گیا. وہ جو حج جانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ زندہ تو واپس نہیں آئیں گے، پہنچیں گے نہیں حج کرنے کے لیے. تو وہ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو استطاعت والا جو ہے نا معاملہ ہی موقوف ہو گیا، بالکل حج موقوف ہو گیا تھا، ان قریب بالکل ہونے کو تھا. تو جی سید احمد شہید انہوں نے کہا کہ جس نے حج کرنا ہے مجھے نام لکھوائے، میں اپنے مجاہدین اس کے گھر سے پہرا دلوا کر لوں گا.
اور جو ڈاکو چور یہ لٹیرے وغیرہ انشاءاللہ نمٹیں گے ان سے. اور اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے وہ کوئی بحری جہاز خود اپنے کہتے ہیں اس بار بحری جہاز بھی میرے پلے سے, تو کوئی چندے ودے جو بھی انہوں نے کیے تو بحری جہاز کروائے, کہنے لگے کہ آپ وہ وہاں پر پہنچیں, یہ زمینی راستے میں ہم پہرا دیں گے, آگے جہاز پہ انشاءاللہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے, صحیح سلامت آپ کو واپس بھی لیں گے. حج کا احیاء کر دیا, حج کو بحال کر, چھوٹا ہے اسلام کا ایک اتنا بڑا شعار ہے, اس کو کوئی عمارت نہیں تھی ہماری, کوئی حکومت نہیں تھی, تو جماعتوں نے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں, تو بھائی صاحب ہم تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی کے اوپر ہیں, ہمارے تو 150 سال سے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جماعتیں نہ ہوتی. میں کہتا ہوں حج موقوف ہو گیا ہوتا, حج موقوف ہو گیا ہوتا. یہ مطلب ہے یہ جتنا زیادہ آج لوگوں کو قل هو اللہ احد بھی یاد ہے تو مختلف اس پہ ہے, جس میں مطلب ہے بہت سارے لوگوں کی توحید سلامت ہے. کسی کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو سارا کچھ ہے, یہ جو مغرب کا پیکج ہے, یہ سارا شرک ہے, الحاد ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدھی معارضت اور مخاصمت ہے, تو انہی کے دم سے ہوا ہے. یہ آپ کی قرارداد مقاصد ہوئی ہے تو کچھ جماعتوں ہی کی محنت سے ہوئی ہے. وہ ہر بار وہ آتا ہے, وہ جی قادیانی کو عمران خان پتہ نہیں وہ کہاں مشیر کے طور پر ڈالنا چاہ رہا, آ گئی وہ قرارداد مقاصد, وہ ہو گیا, وہ کو اور موو بنتی ہے, وہ لبرل کی جناب قرارداد مقاصد. یہ کچھ لوگوں کی محنت ہے قرارداد مقاصد خالصتاً, کچھ جماعتوں کی محنت ہے, تو اس سے یہ ہو گیا. دستور اسلامی ہوا ہے, وہ اس کے بعد پھر وہ قادیانیت کے فتنے پر وہ جو ہے وہ یہی جماعتوں کی محنت ہے کہ تو انہوں نے کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مطلب بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ جماعتیں نہ ہوتی تو ویسے ہوا کون پچھلے 150 سال سے 200 سال سے لوگوں کی زندگیوں کو ممکنہ حد تک دین پر چلانے کے لیے, اور پھر کچھ نہ کچھ ان کو جوڑ کر کچھ اور مقاصد جو ابھی ہمارے حصول میں نہیں ہے لیکن حاصل کرنے کے لیے کوئی قافلے بنانا, کچھ کوششیں کرنا, تو سارے انہی کے دم سے ہے. تو میرا یہ خیال ہے ہمارا سب چوپٹ ہوتا اگر یہ تحریکی عمل نہ ہوتا, تو بلا شبہ یہ ضروری بھی تھا, اور اس کا ثمرات بالکل واضح اور ظاہر ہیں, بالکل نظر آ رہے ہیں. آپ کی سیاست کے اندر اگر آج اسلام ہے اور آپ کے کہتے ہیں اسلام پاکستان کے قوانین کا بہت بڑا حصہ اسلامی ہے, اور اتنا زیادہ ہے, دستور کے اندر بھی اتنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ڈیپینڈز, اگر جج جو ہے وہ اسلام پہ فیصلہ کرنا چاہے تو قانونی آئینی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ کرنا. یہ کسی کی محنت ہے اس پر کہ وہ قانون اور آئین اس قدر اسلامی بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ پوری طریقے سے آپ ملک کو جو ہے نا وہ اسلام کے تابع نہیں کر سکے, اسلامی قانون وغیرہ دوسرا نہیں بھی کر سکے, آپ نظام وغیرہ دوسرا نہیں بھی ہو سکا ہے, تو بھی یہ جتنی پیش رفت ہوئی ہے تو وہ انہی کے دم سے ہے. یہ ٹھیک ہے آخری اشروں میں معاملہ کچھ زیادہ دگرگوں ہو گیا, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو الیکشن لڑتا تھا وہ آپ کے ساتھ اسلام کا وعدہ کرتا تھا. یاد ہے آپ کو, یہ جو بھی الیکشن لڑتا ہے وہ یہ وعدہ ضرور کرتا ہے کہ ہاں جی میں اسلام لاؤں گا, اسلامی نظام نافذ کروں گا. وہ بعد میں مکر جاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے کوئی تو پریشر ہے اس پہ اتنا. تو وہ اگر وہ اتنا ہی نیک تھا تو آپ کیوں نہیں کہتا, کیونکہ ہمارا پریشر گھٹ گیا ہے ان آخری صدیوں میں. واقعتاً ہمارا لیوریج بہت خراب ہوا ہے, یہ میں مانتا ہوں, درست ہے, لیکن یہ کہ اوور آل مطلب یہ ساری تحریکوں ہی کی اچیومنٹ ہے یہ ساری. صحیح. اچھا, کیا جیسے بھی ہم یہ سمجھ چکے کہ تحریکوں کا غیر معمولی کردار ہے آج جو اسلام ہماری زندگیوں میں ہے, اور ہمارا جو اسلامی تشخص ہے ان میں ان تحریکوں نے بلا شبہ غیر معمولی کردار ادا کی ہے, کیا یہ تاثر درست ہے کہ ان تحریکوں کے اثرات میں اور ان کے مؤثر ہونے میں وقت کے ساتھ کمی واقع ہوئی ہے, اور خاص طور پہ پچھلی 3-4 دہائیوں میں یہ کمی جو وہ تحریکیں جو پیچھے سے چلی آ رہی تھیں ان کے جو اثرات تھے معاشرے پر جو مرتب ہو رہے تھے وہ آہستہ آہستہ اب کم ہونا شروع ہو گئے ہیں, یا ان کا افیکٹونیس ان کی کم ہے, کیا یہ تاثر درست ہے یا؟ میں تو نہیں مانتا اس اثر کو, لیکن اس کی تھوڑی وجہ یہ ہے کہ میں تحریکی عمل کو تنظیمی عمل سے تھوڑا الگ رکھتا ہوں. جو تھوڑا مسئلہ بنا ہے وہ تنظیمی عمل کے ساتھ بنا. تحریکی عمل تھوڑی صورتیں بدل کر میرا خیال ہے کہ زیادہ ہی اس نے طاقت پائی ہے. اب دیکھیے یہ مطلب 80s سے لیٹ 70s
اور 80s سے اصل میں بالکل ایک نیا چیپٹر آیا اسلامی تحریکی عمل میں، اور وہ ہے جہاد. آپ کو پتہ مطلب یہ اس کا صحیح نقطۂ آغاز 79، جس دن سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں آئیں. اس دن جو ہے نا افغانستان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز نے ہتھیار اٹھا لیے. جو مطلب مجاہدین کی جو جماعتیں تھیں، کوئی ریاست تو نہیں تھی، اور ہمارے یہ جو ہیں ریویژنسٹ جدت پسندوں کا فتویٰ ریاست کے بغیر جہاد ہوتا ہی نہیں، تو دے دو روس افغانستان روس کو. لیکن انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمت کیا. اچھا، تو بہرحال یہ کہ اس کے ساتھ پھر آپ کو پتا پاکستان سے بہت سارا اسلامی ایلیمنٹ جو ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اچھا، اب لوگ اصل میں وہ دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان میں مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ہم نے سپر پاور کو رہا، ٹھیک ہے اس کے اندر امریکہ کا اسلحہ آ گیا تھا اور مطلب کچھ اور بھی ویسٹرن بلاک کا آ گیا تھا، لیکن وہ جنگ جس قربانی بہادری وغیرہ سے لڑی ہے تو اس میں سب سے بڑا مطلب ہمارا وہ ہے. تو ہم نے ایک سپر پاور کو شکست دی، انہی اس میں دی. اچھا، اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایک اور سپر پاور کو شکست دی، امریکہ، جس کو سپریم پاور بھی کہا جاتا. اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے اس کو ذلیل اور خوار کر کے امریکہ سے نکلنے پر مجبور کیا. اچھا، عراق کے اندر بھی مطلب کسی نہ کسی صورت میں ہم نے دیکھا کہ امت زندہ ہے، اور یہی جماعتیں تحریکیں مطلب انہوں نے ماشاءاللہ امریکہ کے وہاں سے بھی دانت کھٹے کر کے وہ بھیجا، اور کچھ نہ کچھ ہوا. غزہ میں، فلسطین میں جو ہوا، پھر سیریا میں جو ہو رہا ہے، یہ سارا تحریکی عمل ہے. درست ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب پاکستان کی حد تک وہ نہ ہو. اچھا، یہاں پر وہ مطلب ہے کہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ تھوڑا یہ سوچا گیا تھا کہ اسلام کے تحریکی احیائی عمل کے لیے جو واحد عملی صورت ہے وہ تنظیمی عمل ہے. مطلب مجھے تنظیمی عمل سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ یہ مت سمجھیں اس کی واحد صورت یہ ہے کہ کوئی تنظیم، مطلب ایسا نہیں ہے. بلکہ باطل کے ساتھ الجھنے کا جو عمل ہوا ہے، میں تو اپنی اس ڈیفینیشن کے تحت میں تو اس کو تحریکی عمل کہتا ہوں. اچھا، یہ جو ہے وہ لوگوں کو کی زندگیوں میں ان کو گناہوں سے توبہ طائب کروانا، اور ان کو جو ہے نا ایک نئے سرے سے گویا آپ نے کلمہ پڑھا دیا، کیونکہ گناہوں سے لت پت زندگی تھی. اس کے بے شمار زیادہ بڑا حصہ اس میں تبلیغی جماعت کا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے مطلب یہ کام کیا ہوگا کہ لوگوں کو جگہ جگہ جو ہے نا گناہوں کی زندگی سے تائب کروا کے، میں اس کو تحریکی عمل سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ ایک مسلسل جو ہے نا وہ بڑا ہے. اچھا، ایک تو تنظیمی اور تحریکی عمل کو جو ہے نا لازم و ملزوم نہ کیا جائے تو ہمارا تحریکی عمل کوئی ایسا خراب نہیں رہا، کوئی ایسا کمزور نہیں ہوا، کوئی ایسا لتھارجی وغیرہ معاملہ جو ہے نا. ایک تو مطلب تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیں. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، کھل کر ہی بات کر سکتے ہیں نا ہم یہاں پہ. جی اچھا، یعنی کئی بات یہ ہوتا ہے کہ جماعتیں وغیرہ، میں جماعتوں سے محبت کرتا ہوں، مطلب میں یستغفر یہ کہنا کہ کوئی نہیں کرتا ہوگا، بہت غلط دعویٰ ہوگا، لیکن یہ کہ میں بہت محبت کرتا ہوں مطلب جماعتوں وغیرہ سے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ فائدے اور ضرورت کی ہے تو ہم اس کو مطلب بیان کرنا بھی سمجھتے ہیں یہ چیز امانت ہے مسلمانوں کی، یہ کوئی شخصی نہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا تنظیمی فارمیٹ جو ہے نا اصل میں یہ ایک خاص وقت میں نا وہ لوگوں کو لگا کہ یہی صحیح طریقہ ہے، اور وہ جب کوشش ہی کرتے ہیں تو آپ کو نا دلیلیں ملی جاتی ہیں سنت سے بھی اور اس کے سے بھی. تو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے جو ریسنٹ جو کوئی ڈیکڈز تھی نا ان میں جو ہے نا وہ ایک تو انقلاب آیا تھا، یہ جو رشین جو وہ جو کمیونسٹ انقلاب آیا تھا، اور بنیادی طور پر ایک تنظیمی عمل سے آیا تھا. تو اس وجہ سے نا ہمیں بالکل ایک تیار حالت میں لگا، اور پھر تھوڑا سا ہم نے جو ہے نا اس کی تھوڑی سی انالوجی کر لی کہ شاید سنت بھی یہی ہے، ایک تنظیمی عمل ہی ہے. اچھا، تو اس وجہ سے نا وہ ہمیں لگا کہ یہ واحد صورت ہے
اس کے مقابلے پر بعد میں بہت سارے جو عرب کے بہت سارے جو تحریکی مفکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرایت کا طریقہ، سرایت پینیٹریشن کا طریقہ کہیں زیادہ مؤثر ہے بنسبت اقتدار کو حاصل کرنے کا مطالبہ کرنے کے. جی اقتدار ہمارے پاس ہونا چاہیے، مطلب تنظیمیں جو خاص اس سے حوالے سے ہیں تو مطلب وہ یہی کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ جو ہے نا ایک خاص وقت میں شاید اس ایک تجربہ کامیاب ہوا تو آپ کو لگا کہ شاید یہ سارے جگہ پر یہی تجربہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو اچھا اگر آپ وہ سمجھے کہ جس طرح جن لوگوں نے پینیٹریشن کر کے اداروں کے اندر، مثلا ابھی بھی میں تجویز دے رہا ہوں کہ مطلب جتنی آزادیاں پاکستان میں ہیں شاید ہی کسی ملک کے اندر آج کی تاریخ میں بھی پہلے کی نسبت کم ہو گئی ہوں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے بہت ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترکی میں جو کام ہوا ہے وہ یہی تھی کہ اربکان صاحب کی جو اصل محنت تھی وہ یہ تھی کہ یونیورسٹی کا ڈائس اسلام پسند کے ہاتھ میں آ گیا تھا، ہر جگہ پروفیسر ہمارا تھا. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہی پروفیسروں سے پڑھے ہوئے لوگ چند سالوں کے اندر اونچی اونچی پوزیشنوں پر پہنچے ہوئے ہیں. بے شک نظام اس معنی میں غیر اسلامی ہو، ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو غیر اسلامی مان لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس پوزیشن پر ایک ملحد بیٹھا ہوا ہے تو کیا معاملہ ہوگا. مطلب اس پوزیشن پر ایک پکا سچا مسلمان بیٹھا ہوا ہے تو یہ کیا معاملہ ہوگا. تو اس وجہ سے معاشرے میں بہت سارا کچھ اسلام کے جو ہے نا اور اسلامیت کے گراف کو اونچا کرنے کے لیے ہے کہ آپ اونچی پوزیشنوں پر چلے جائیں. باقی آپ کا وہ جو سیاسی عمل ہے، پیش قدمی الیکشن بھی آپ نے لڑنے ہیں یا کسی اور طریقے سے اسلامی حکومت کو قائم کرنا ہے، بالکل سے اختلاف نہیں ہے ہمیں، وہ آپ بے شک کرتے رہیں. لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر یہی چیز واحد وہ ہے کہ جس سے آپ کچھ کریں گے اندر سے آپ بالکل کوئی وہ جو ہے نا اس کو کھوکھلا نہیں کریں گے. کھوکھلا کیسے کریں گے؟ پینیٹریشن سے کریں گے. کہتے ہیں یہ عمل ہے جو اربکان نے کیا ہے، اردگان صاحب تو صرف اس کے فروٹس کھا رہے ہیں، اس کے صرف ثمرات وہ کر رہے ہیں. اصل محنت تو وہ 60s اور 70s کی ہے جب یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے نا وہ کر لیا گیا. ہماری تو آپ آج اس وقت دیکھیے کہ یونیورسٹیوں میں کب سنسان ہے، مطلب کوئی ایک پروفیسر ایسا ہو جو اسلامی ہو. میرے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ اس سیمسٹر میں ایک پروفیسر جو ہے نا ماشاءاللہ بڑا دیندار ہے. اچھا لیکن وہ روز ہی بتاتے ہیں کہ وہ باقاعدہ الحاد کا پرچار کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں. جو ہے نا یونیورسٹی ہم نے چھوڑی ہوئی کسی اور کے لیے. پینیٹریشن ہم نے کہا کہ ہمیں اس سے واقف ہی نہیں، پینیٹریشن وغیرہ. مطلب یہ اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تنظیمی عمل بالکل صحیح ہے، جائز ہے، میں اس کو غلط نہیں کہتا، لیکن واحد فارمیٹ نہیں. اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کو معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ طاقتور کرنے کے لیے، کفر کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ پیچھے دھکیلنے کے لیے، بیک فٹ پر لے جانے کے لیے تنظیمی عمل کوئی واحد فارمیٹ نہیں ہے. یہ براہ کرم اس کو ذرا نوٹ کر لیں. واحد میں نے نہیں کہا کہ تنظیمیں غلط ہیں اور تنظیمی عمل غلط ہے، آپ کرتے رہیں، لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہی طریقہ ہے تو اس سے کہیں زیادہ کامیاب. ایک بات. دوسری جو چیز ہے وہ عبداللہ نفیسی صاحب ہیں ایک کویت کے، ماشاءاللہ بہت اچھے مفکر ہیں، بلکہ لوگ تو ان کو عالم بھی سمجھتے ہیں، ایسا شریعت کے عالم نہیں ہیں لیکن بہت اچھا علم رکھتے ہیں اور مفکر بہت اچھے ہیں اور تجزیہ کار بہت اچھے ہیں. جب وہ ایک بار میں وہ بہت پہلے ان کو سنا تھا، ابھی اس وقت میں امریکہ میں تھا، الجزیرہ میں ان کا ایک انٹرویو چل رہا تھا. اچھا تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیے کہ القاعدہ جو ہے یہ چند سالوں کے اندر اتنا زیادہ لوگوں کو انگیج کر چکی ہے. اس وقت مطلب یہ تھا نا کہ القاعدہ کا جو سربراہ تھا وہ اگر کسی ملک میں کہتے ہیں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دے تو شاید لوگ اس کو صدر بنا دیتے کسی بھی مسلمان ملک میں. مبالغہ ہو اس میں، لیکن اس کی پاپولیرٹی کے بتا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے البتہ اخوان جو ہے نا پچھلے 100 سال سے ماشاءاللہ لگی ہوئی، جماعت اسلامی اتنے اس سے لگی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی سی دیر میں اس نے کس طریقے سے اتنا سارا لوگوں کو اپنے ساتھ وہ کر لیا، متوجہ کر لیا، پذیرائی پا لی؟ کہنے لگے اس کی بہت ساری وجہیں. اچھا انہوں نے بھی کئی ساری وجہیں بتائیں، لیکن فی الحال میرے اس موضوع سے متعلق ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے جو میں یہاں پر ذکر کروں گا
کہنے لگے کہ اس کی خاصی بڑی وجہ یہ ہے کہ اخوان کا پیکیج بڑا تھا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا، صبح سے شام ہو جائے گی، عام آدمی کو پھر پوچھے کیا کہا ہے اس نے، وہ کہے گا جی پتہ نہیں. کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا بالعموم 1 پوائنٹ ایجنڈا بہت جلدی لوگوں کو انگیج کرتا ہے. جو آپ نے کرنا ہے نا اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. جب آپ کے پاس آ جائے گا نا کچھ تو وہ پورا جو آپ بتاتے ہیں نا کہ اس طریقے سے ہوگا، اقتصاد ایسے ہوگی، سیاست ایسے ہوگی، تعلیم ایسے ہوگی، وہ سارا یار آپ اپنے پاس رکھیں اور اپنے چند جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں نا آپ ان کو بتایا کریں. ان کو بتایا کریں کہ جب اسلام آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ ہوگا. عام آدمی کہتے ہیں وہ امریکہ نہیں چھڑنا، وہ ہر بندے کو جی ٹھیک ہے، جا کر امریکہ کو اس نے گرا لیا، جہاں پر بھی گرا لیا، اس کے پاس بھی پورا ہی اسلام ہے، وہ بھی پورے اسلام پر ہی بائی دا وے یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے سیل کرنے کے پاس ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو لوگوں کو بڑی آسانی سے یہ بڑی اہم بات ہے. تنظیموں کی بات اگر اس کو جسارت نہ مانا جائے، تنظیموں کی بات آج تک پبلک کو سمجھ نہیں آئی اور واللہ آ بھی نہیں سکتی. اگر مزید بھی 100 سال لگے رہیں اپنا پیکج لوگوں کو سمجھانے کے لیے، 100 میں سے 1 کو سمجھ آتی ہے. عام پبلک آپ کے ساتھ انگیج نہیں ہو سکتی اس بڑے پیکج کے ساتھ. اس پیکج کو آپ اپنے ہی ذہن میں رکھیں، اپنے کچھ لوگوں کو پورا پڑھائیں، پکا کریں اس پہ. میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ، لیکن یہ کہ عام آدمی کو بڑا موٹا سے بات کریں. کہتے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا، 1 لائنرز دے سکتے، بہت موٹی سی آج کرنے کا کام. آپ نے 100 سال کا جو ہے نا روڈ میپ عوام کو نہیں دینا، پھر ایسے ہونا ہے، پھر ایسے ہونا ہے، پھر ایسے. یہ خواص کی باتیں ہیں بھائی، اس کو اندر رکھیں، اپنی خاص تربیت گاہوں میں لے کر جائیں. عام آدمی کو بتائیں صرف اس نے جو آج کرنا ہے، وہ کل جو کرنا ہے وہ قائد کو پتہ ہے، پرسوں جو پتہ ہے وہ ان کو پتہ ہے. وہ عام آدمی کہتے ہیں پبلک کو. تو اس وجہ سے جو تنظیمی عمل تھا وہ بھاری بھرکم پیکیجز کے ساتھ آ رہا تھا. بائی دا وے جس جماعت کا جو ہے نا وہ پیکیج چھوٹا تھا اس نے زیادہ لوگوں کو انگیج کر لیا. آج ہمارا یہ اس کا تو پیکیج ہی پورا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں پیکیج اگر واقعتاً وہ اس کا ذہن بھی نہیں ہے، وہ واقعتاً ایک بڑا نقص ہے کہ اس کے ذہن کے اندر بھی پورا اسلام نہیں، قائد ہی کے ذہن میں کے اندر پورا اسلام نہیں. وہ تو میں مانتا ہوں کہ بڑا نقص ہے، وہ اگر اس کے ہاتھ میں آ گیا تو میں کچھ بھی اس سے توقع نہیں کرتا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پورا اسلام تو ہونا چاہیے، قائد کے کوٹ کر بھرا ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کو سیل کرنے کے لیے بہت آسان چھوٹی چیز، کل کی بات آپ نے آج کی بات بتائیں گے. تو تنظیمی عمل میں جو ایک تھوڑی سی آپ کو ایک فرسٹریشن نظر آ رہی ہے اس کی ناکامی کی، ایک تو تنظیم کا فارمیٹ اور دوسرا تنظیم کا پیکیج. البتہ جو اسلام کا تحریکی عمل ہے، اس وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں یوتھ کلب یوں وہ کر گیا ہے، شوٹ کر گیا ہے. الہدا آئی ہے تو اس نے یوں کر لی ہے. پیکیج چھوٹا ہے بھائی ان کا. وہ جی پورے اسلام کو ابھی آپ کو بتاتے ہیں، وہ نظام جو ہم نے لانا ہے بالکل نہیں بتاتے. اور یہ بھی ویسے امکان ہے کہنے کو ان کو خود بھی نہ ہو، میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ان کا پیکیج ویسے ہی چھوٹا ہو. میں ویسے چھوٹے کا قائل نہیں. پورا اسلام ہے، اسلام پورا ہے. بتانا لوگوں کو آج کا کام ہے، کل کا کام ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا. تو ایک تو تنظیم کا فارمیٹ اور دوسرا تنظیمی پیکیج. البتہ اسلام کا تحریکی احیائی عمل کئی ساری صورتوں میں، اور یہ حضرات اگر نہیں سمجھ رہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ تنظیمی عمل سے ہٹ کر بہت سارے پروجیکٹ امت کے آنے والے ہیں. مطلب یہ ضد کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے. مطلب ہے اسلام نے بڑھنا ہے، اور یہ اس طرح کے بڑے جامد اور بڑے جکڑ بند پیکیجز کیونکہ کام نہیں دے رہے تو اس سے آزاد کر دیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ دین کیسے جو ہے نا وہ لوگوں کو اپیل کر رہا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے نقطہ بیان کیا یہ بڑا اہم ہے. اس وقت جو چونکہ ہوا یہ ہے کہ 20ویں صدی میں خاص طور پہ جو تحریکی عمل تھا اس کی ایک نمایاں شکل تنظیمی عمل جس کو آپ نے کہا وہ تھا. یعنی ایک خاص شکل میں ایک ٹیپیکل جماعتیں وجود میں آئیں، ان کے ذریعے دین کا تحریکی کام بھی آگے بڑھا. تو لا محالہ کہیں شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بن گیا کہ تحریکی کام کا مطلب یہ تنظیمی کام ہی ہے، اور تحریکی کام ان تنظیموں سے باہر ایگزسٹ نہیں کرتا. اب وہ جو تنظیمی کام تھا انہوں نے، جیسے آپ نے کہا کہ پیکیج تو بہت بڑا دیا، لیکن جو نتائج تھے وہ اس پیکیج سے بہت ہی دور تھے. اس کی وجہ سے جو ان کے کارکنان تھے ان کے اندر ایک فرسٹریشن بھی آئی، کچھ عدم اطمینان بھی آیا، کچھ مایوسی بھی آئی.
اب وہ جو کارکنان ہیں جو ان تنظیموں کے اندر ہیں، ان جماعتوں کے اندر ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غلبہ دین یا تحریکی کام یا اقامت دین یہ صرف ان جماعتوں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے یا ہماری جماعت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز آگے بڑھتی ہوئی دکھتی نہیں ہے ود ان جماعت، ان کے لیے اب آگے کیا لائحہ عمل ہے کہ وہ نئی سوچ کی طرف وہ کیسے بڑھ سکتے ہیں آگے، اور اس چیز سے وہ کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے مطلب آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں جب کہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی قیادتوں کے ہاتھ میں ہے. یہ درخواست ہماری ان قیادتوں سے ہی ہو سکتی ہے کہ خدا کے واسطے آج سے 80-90 سال پہلے جو فارمیٹ آپ نے سوچے تھے، مطلب ہے آپ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے بتایا جائے کام نہیں دیں گے، اب آپ وہاں پر پہنچ چکے ہیں کام نہیں دے رہے، اب اس کے بعد بھی آپ اسی پر اصرار کر رہے ہیں، تو مطلب آپ نہ کریں. یہ سارے لوگ آپ کی پاس امانت ہیں. ایک بندے نے 1 گھنٹہ بھی دیا ہے تو آپ اللہ کے آگے جواب دیں اس کے لیے. امت کی توانائیاں، امت کی صلاحیتیں، امت کے یہ سارا یہ کریم ہے امت کی جو آپ کو ملی ہوئی ہے، تو ان کے متعلق آپ مطلب وہ کریں. اتنا جی میں نے ایک فیصلہ کر دیا ہوا ہے، ہمارے بڑوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہوا ہے، معاملہ اس سے زیادہ سنجیدہ ہے، تو آپ مطلب تھوڑا سا وہ کریں. اب جتنے جو ہے نا وہ نئی مطلب ہے کچھ اسکیمیں آئی ہیں، ان میں بہت بہت کامیابیاں محسوس ہوئی ہیں، آپ ان کو انکارپوریٹ کر لیں اپنے کام میں اور ان لوگوں کے ساتھ کریں. ان لوگوں کے لیے آپ مجھ سے کیوں پوچھیں گے جن کا فیصلہ ہی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ 9/11 کے بعد عالمی سطح پہ اسلام کے حوالے سے جو بھی کام ہو رہا تھا اس نے ایک نئی شکل اختیار کی. اس کے پس منظر میں 9/11 بھی ہے، پھر جو میڈیا کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، پھر سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور خاص طور پہ جیسے اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اس وقت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ادارے قائم ہو گئے، نئے فاؤنڈیشنز قائم ہوگی، انہوں نے مختلف طریقوں سے کام کرنا شروع کر دیا. کچھ لوگوں نے انڈیویجول سطح پہ بھی سوشل میڈیا پہ ایک خاص طرح سے کام کرنا شروع کر دیا. اس سارے کام کو، یہ جو نئے ادارے ہیں، نئے پلیٹ فارم ہیں، نئے فورمز ہیں، اس کام کو اور وہ کام جو پچھلی صدی میں جماعتوں کی شکل میں یا تنظیموں کی شکل میں ہوا تھا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا طرز ہے کام کا، یہ اس دور کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے مزاجوں میں کوئی تبدیلی اس لحاظ سے لانی چاہیے؟ اچھا، اس حوالے سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 9/11 یا اس سے تھوڑا پہلے یا اس سے تھوڑا بعد جو ایک بہت بالکل مختلف سچویشن سامنے آئی ہے، نئے چیلنجز آ رہے ہیں اور بالکل 100% بات ہے، اس حوالے سے بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے ہی حضرات، میں آپ ہم سب آنکھیں کھولیں. اصل میں یہ بالکل ایک نئی صورتحال، کولڈ وار کے بعد کا جو زمانہ ہے مکمل طور پر ایک ہٹ کر پہلے اس سے ہے. تو اس کی کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ ویسے تو عالم صلیب پچھلے اتنی صدیوں سے دانت پیس رہا تھا ہم پہ، مضبوط خلافت تھی، جب آتا تھا ایسا مارتے تھے وہ بھاگ جاتے تھے. اچھا، اللہ کا کرنا آخر اس کے ارمان پورے ہوئے، مسلمان چاروں شانے چت ہو گئے، سب اس کی کالونیاں بن گئیں، ہمارے سینے پہ چڑھ بیٹھا. اچھا، اب تو وہ بڑی ٹھنڈی، وہ بڑا تسلی سے تھا، ٹھنڈی کر کے کھانا چاہ رہا تھا، بڑے تسلی سے یونیورسٹیاں بنا رہا تھا، کالج بنا رہا تھا، نصاب دے رہا تھا. اس نے تو مطلب ایسا، ہم تو اس کے قابو آ گئے تھے کہ اب تو معاملہ ہی ختم تھا. اور بظاہر عالم اسباب کے اندر حقیقت ہے ہمارے سارے مطلب سب کچھ ہمارے جو ہے نا وہ وسیلے ہیلے جواب دے گئے تھے. اللہ نے مطلب وہ اپنے طرف سے ہم پر وہ رحمت تھی. دو عالمی جنگیں، باطن ہو فیہ الرحمت و ظاہر من قبلہ العذاب، ان پر اللہ کا عذاب تھا، ہم پر وہ اللہ کی رحمت تھی. ہماری جان چھوٹ گئی. اچھا، اور وہ اس کے سارے ارمان جو اس نے یہاں پر پورے کر کے جانا تھا وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اس کو اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسری عالمی جنگ کے وہ رہ ہی نہیں سکتا تھا. اور آپ کو خیال ہے نا کہ ہم نے انگریز کو نکالا ہے، ٹیک اٹ ایزی یار، کس نے نکالا ہے انگریز کو؟ انگریز یہاں رہ نہیں سکتا تھا مزید. اچھا خیر بار، تو آپ کی جان چھوٹی، اس کے بعد وہ دانت کچاتا وہ واپس پلٹا ہے. اچھا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کیونکہ ابھی نئی نئی آزادیاں ملی تھی، ہم پوری طرح تیار نہیں تھے، تو مطلب وہ سنبھل رہے تھے، بن رہے تھے. اچھا، اللہ نے کولڈ وار کی ایک تیسری مصیبت ان کو ڈال، 2 عالمی جنگیں پھر تیسری کولڈ وار، اور وہ بڑا لمبا دور تھا، کوئی 70 سال کے لگ بھگ وہ تھا.
اس میں وہ خبیث ایسا وہ اس کے ساتھ الجھا تاکہ بہت اس کو ہماری مدد کی ضرورت پڑ گئی، اور اس سے جو ہے نا وہ پاکستان نے اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر ایٹم بم بنا لیا. ایران لیٹ ہو گیا نا، پاکستان نے وقت سنبھال لیا تو ایٹم بم بنا لیا. ترکی بھی ایک اچھی خاصی قوت کے طور پر کھڑا ہو گیا. جس سے جو کچھ ہو سکتا تھا تو وہ ایک موقع تھا. وہ جو عالم صلیب جو ہے نا وہ 1400 سال کی وہ جو تھا نا، اور وہ اپنا پورا رکھتا تھا. تو وہ یہ سبھی نے وہ بولا، کہتے ہیں یہ جو پھر کتابیں آگے پیچھے آئیں، یہ کلیش آف سویلائزیشنز اور یہ نا اینڈ آف دا ہسٹری، وہ فوکویاما نے لکھی. یہ تو وہ یہ تھا، کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ اب روس کے کولیپس ہونے کے بعد عالم صلیب مکمل طور پر عالم اسلام کی خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے. اب کم بختی کے نئے دن ہیں. آپ ایسا سمجھ لیں کہ آپ تقریباً اس پوزیشن پر ہیں جس وقت استعمار ہم پر چڑھ کر آیا تھا. اور آپ یہ دیکھ لیں اگر کولڈ وار ختم ہوئی اس سے اگلے سال اس نے عراق میں فوجیں اتار دیں، اور اس سے تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ افغانستان میں فوجیں اتار دیں. تو وہ سارا تھا، اور ان سارے ملکوں کو اس نے درم برم، سوڈان کو توڑوا دیا. شام میں کیا کیفیت ہوئی، عراق کا کیا صورتحال ہوئی. یہ ادھر پاکستان بھی اللہ کا شکر ہے ٹوٹتے ٹوٹتے بجائے یہاں کے اداروں نے ماشاءاللہ وہ سنبھالیا، ورنہ جس طرح کے وہ پاکستان کو بھی ٹوٹے کرنا تھا. تو مطلب ہم ایک نئی، تو 9/11 واقعہ ایک نئے عہد کا وہ ہے جس میں عالم صلیب ہمارے لیے فارغ ہو چکا. دوڑے ادارے، یہ جو نیوز چینل سارے ان کے سٹیکس ہیں. اس وقت جتنی یونیورسٹیاں آپ کے ہاں کھل رہی ہیں، جتنے نیوز چینلز آپ کے ہاں کھل رہے ہیں، حقیقتاً یہ سارے ویسٹ کے سٹیکس ہیں جو یہاں پر کر رہے ہیں. اور دماغ کو کسنا ایک تعلیم اور ایک اعلام مطلب میڈیا، یہ تعلیم اور اعلام دونوں ہی دماغوں کو کسنے کے اوزار ہیں، اور وہ پوری طریقے سے وہ کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں ہے نا ہماری قوت کہاں ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. ہماری قوت جو ہے نا باطل کو کے پرخچے، باطل کو جو ہے نا گرانے میں ہے. اپنی تعمیرات کا ہی وقت نہیں ہے. بائی دا وے اپنی تعمیرات آپ کریں گے جب آپ کچھ جو ہے نا وہ اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے. اچھا، اور یہ جو سارا عمل ہے اس میں وہ نظام والے مسئلے سے آپ بہت پیچھے ہٹ گئے. وہ اسلامی نظام کہاں، کون اسلامی نظام یہاں پر لا رہا ہے یا آپ کو لانے دے رہا ہے؟ آپ فکر کیجئے معاشرے کے کہ اسلامی معاشرہ بچ جائے. اسلامی یہ جو لبرل سیکولرزم کا حملہ اسٹیٹ پر تھا، لبرلزم کا حملہ سوسائٹی پر ہے. یہاں بچے مولد ہو رہے ہیں. اچھا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظام آنا چاہیے. بھائی آپ کہاں اسلامی نظام؟ مسئلہ اس سے پیچھے جا چکا ہے، اور اگر آپ وہاں پر اچھا کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ دوبارہ اس پوزیشن پر آ جائیں جہاں پر اسلامی نظام وغیرہ کی بھی بات آپ کر سکیں. اس وقت ایک خالص نظریاتی جنگ کی ضرورت ہے. وہ کچھ تھوڑی سی فضا جو آپ مودودی صاحب کی تنقیحات میں ہوتا ہے نا، بندہ مطلب کہتا ہے اچھا یہ بالکل کھرا کفر ہے، شرک ہے، یہ سبق پڑھائیں آپ قوم کو. آپ گرانے والی پالیسی پر چلیے. بل نقذف بالحق علی الباطل. آپ اس وقت دشمن کا گھر ڈھائیے، اس کا جو تہذیبی فکری گھر ہے اس میں اسلام کی کیونکہ بہت قوت ہے. فی الحال اپنی چیزیں بنانے کی لمبی چوڑی فکر آپ مت کیجیے، اور اس کی اسکیمیں فی الحال نہ بنائیے. اچھا، تو اس وجہ سے اگر ہم ایک تہذیبی معارضت جو ہوتی ہے نا، ایک تہذیبی ریزسٹنس، اگر ہم ایک ایسا نیریٹو لے کر آتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز، اور لبرلزم کو جو ہے نا ہم ہر جگہ پر، محلوں کی سطح پر، اور خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں یونیورسٹیوں میں اپنے پروفیسرز اتاریے براہ کرم. اور یہ زیادہ لمبا کام نہیں ہے. 10 سال میں اگر کوئی ایک بھی تاریخ فیصلہ کر لے کہ ان یونیورسٹیوں کے ڈائس پر ہمارا پروفیسر ہوگا، انشاءاللہ 10 سال کے اندر وہ یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ یہاں پر کرے. تہذیبی جو ہے نا پوائنٹس، ان پر قابض ہو جائیے. انشاءاللہ العزیز یہ جنگ جو ہے نا، تو انٹیلیجنشیا کب مولوی کو سنتا ہے؟ اس کو کب یہ توقع ہے کہ مولوی نے کوئی ڈنگ کی بات کرنی ہے؟ تو کچھ تھے مودودی صاحب وغیرہ جیسے لوگ تھے، واقعی ان کو انٹیلیجنشیا نے سنا جب تک وہ بولے آپ کو. اب تو مودودی صاحب نہیں رہے ہیں. اس کے بعد تو ہم نے اسلامی نظام ہی کی باتیں کی ہیں. باطل کو گرانے کا پورا وہ نیریٹو تھا، تاکہ مطلب ہے جماعت اسلامی کے بعد تنظیم اسلامی کا زیادہ نیریٹو جو ہے نا وہ اپنی چیز کو کھڑا کرنے کے حوالے سے تو بڑی محنت میں دیکھ سکتا ہوں. لیکن باطل کو گرانا ذہنوں کی دنیا میں جو ہے نا وہ مطلب ہے لوگوں کے تصورات کے اندر
اس پر بہت لمبا چوڑا نیریٹو مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا ہے. آپ ایک غلط وقت میں ایک صحیح کام کر رہے ہیں, کام صحیح ہے بالکل, مجھے اس سے اتفاق ہے, لیکن آپ ایک غلط وقت پر صحیح کام کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ اپنی چیزیں بنانے کی فکر میں کر رہے ہیں. مودودی صاحب کی کامیابی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اس میں تھی کہ مودودی صاحب نے جو یہ مغربی پیکج تھا اس کے بخیے ادھیڑے تھے. اس وجہ سے مودودی صاحب نے واقعتاً ایک بہت بڑی اپیل حاصل کر لی, اور وہ میرا خیال ہے اسلام کی تحریکی دنیا میں مودودی صاحب سے بڑی اپیل کسی کی نہیں ہو سکی ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ مودودی صاحب ایک بہت کامیاب ناقد تھے مغربی تہذیب کے. یہ صلاحیت آپ کو لانی پڑی. اب جو مستقبل اب ہمارے سامنے ہے, خاص طور پہ مستقبل قریب, اس کے حوالے سے اگر ہم دو پہلوؤں پہ بات کریں. پہلے یہ کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں دین کی خدمت کے لیے. ان کے سامنے کیا وینیوز ہیں؟ کوئی بھی شخص جو یہ سوچ, یعنی ایک شخص ہے جو کئی سالوں سے ایک دینی عمل کا حصہ ہے, اور اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں دین کی خدمت کے لیے, چاہے وہ کلیکٹیولی کرنا چاہتا ہے چاہے وہ انڈیویجولی کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ کچھ اسلام کے لیے کرنا چاہتا ہے, وہ اس کے لیے کیا راہ عمل ہے؟ اور ایک انڈیویجول جو کسی پلیٹ فارم کی تلاش میں کہ اس نے کہیں سے دین سمجھا, کچھ دین کا جذبہ پیدا ہوا, ایک ینگ ہے شخص یا کوئی بھی شخص ہے, اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں دین کے لیے خدمات سر انجام دوں, لیکن وہ خود کوئی پلیٹ فارم کھڑا کرنے کا نہیں سوچ رہا, یا اپنے بلبوتے پہ نہیں بلکہ کسی پلیٹ فارم کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے. تو یہ دو حصوں میں اگر ہم اس کو سمجھیں کہ پہلے تو وہ لوگ جو کہ کوئی سیٹ اپ کھڑا کرنا چاہتے ہیں دین کی خدمت کے لیے یا کوئی بھی کسی بھی شکل میں, ان کے لیے کیا آپشنز ہیں, کیا وینیوز ہیں, اور اس کے بعد وہ انڈیویجول جو کسی کام کا حصہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے. جو لوگ تو کسی اجتماعی عمل کا بیڑا اٹھانا چاہ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ تو مطلب آپ کر سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی, مطلب حتیٰ کہ آپ کو لنگر چلا دیتے ہیں, اس میں بھی چلیں, لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کی تو میں بات نہیں کر رہا. میں جس چیز کی شدت سے مطلب ہے وہ سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ بے انتہا فائدہ ہونے والا ہے, وہ یہ ہے کہ مسجد بیسڈ کمیونٹی بلڈنگ. اتنا یہ انشاءاللہ ڈائنامک چیز ہے, مسجد بیسڈ کمیونٹی بلڈنگ. اور کہتے ہیں کہ حماس کی کامیابی یہاں سے آئی ہے, اور مطلب ایک حزب اللہ کے ساتھ ہماری چلیں اور چیزوں میں اختلاف ہو گیا, لیکن جہاں تک کام کیا کہ تو اس نے بھی یہاں سے وہ کیا ہے. اور ایک گراس روٹ ورک, یعنی مسجد لوگوں کا مائی باپ ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو لوگ یتیم ہیں نا, وہ حکومت پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے, اور ریاست اماں پتہ نہیں کون سی اماں ہے یہ, تو مطلب لوگ جو ہے نا لاوارث ہیں. اچھا, مسجد لوگوں کا مائی باپ بن سکتی ہے, بھوکے کو کھلانا. اب مسجد کے فلور سے آپ وہ کرتے ہیں. مسجد بنیادی طور پر معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک ریکروٹنگ پوائنٹ بنایا جانا ضروری ہے. ویسے اصولاً ہے بھی, مسجد جو ہے نا کہ معاشرے کے اصلاحی سارے پروجیکٹس کے لیے لوگ آئیں گے. ایک تو اس وقت تو ایک مسجد جو ہے نا صرف 5 وقتہ نماز کی ایک جگہ ہے. اچھا, جو دو تعلیم ہے لوگوں کو, وہ زیادہ تر یہ جو ہے نا مراکز اور آفیسز وغیرہ کہتے ہیں, یہ کلچر یہ جو ہے نا وہ تنظیموں نے زیادہ تر دیا. دفتر جماعت تبلیغی جماعت نے بہت کام مسجد میں جا کر ڈیرے لگائیں, اور ٹھیک ہے اس کی کامیابی کی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا ایک ایلیمنٹ اس کی کامیابی کا اس سے ہے کہ اس نے مسجد کو اپنا بنایا, مرکز بنایا. اچھا, تو یہ ہے کہ مسجد بیک وقت عبادت کی جگہ بھی ہو. مسجد جو ہے نا وہ جا کر جو بندہ عبادت کرنے جاتا ہے وہ وہاں سے تعلیم بھی لے کر آتا ہے, اور تعلیم بھی اس کی اس روزمرہ زندگی سے متعلق جو اس کو بتائے کہ تیرے کیا کیا فرائض ہیں, کیا کیا ہیں. دوسری بات یہ ہو گئی کہ وہ صالح علم مسجد ہی اب تو ہمارے پاس اور کوئی رہ ہی نہیں گیا ہے. اور حال یہ ہو گیا کہ وہ جو بچے جو قرآن پڑھنے آتے تھے, ہمارا پچھلے 100-150 سال کا ہے, اس سے بھی زیادہ پرانا ہو, وہ بچے صبح آنکھیں ملتے جو ہے نا وہ امی بھیج دیتی, جا مولوی صاحب سے قاری صاحب سے قرآن مجید کا سبق لیا, یا سر قرآن پڑھ. وہ بھی اب جو ہے نا وہ گھروں میں واپس ہو چکا ہے. قاری صاحب موٹر سائیکل لیے پھر رہے ہوتے ہیں, جگہ 10 منٹ دروازے پہ دے ہوئے. حقیقت یہ ایک پریشانی کی بات ہے, مسجد اجڑ رہی ہے.
وہ جو ایک شے تھی صرف واحد چیز تھی مسجد سے علم لینے کی، وہی حسن القرآن اور نازلہ قرآن. اور ویسے مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو تعلیم دی گئی ہے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا ایمانا. تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ قرآن کی جو تعلیم ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہم ایمان کی تعلیم بھی دیں بچوں کو. تو یہ چیز جو ہے نا مسجد کا، تو مسجد سے لوگ ایمان کی تعلیم بھی لیں اور قرآن کی تعلیم بھی لیں اور بڑی ان کی زندگی کے ساتھ جو ریلیونٹ. دوسری چیز ہوگی. اور تیسرا یہ ہے کہ مسجد ایک ریکروٹمنٹ ہو کہ مطلب اس علاقے میں مسجد میں پرکار رکھ کر آپ یہ کہیں کہ اس کے 1.5 کلومیٹر کے کا جو ریڈیس ہے اس میں جو ہے نا اگر کوئی بھوکا سویا ہے، اگر کوئی پیاسا ہے، اگر کوئی بیمار ہے، وہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ اس سے رشوت مانگ رہے ہیں، تو مسجد کے 10 بندے کیوں نہیں جا کے وہ یوں کانپ رہا ہوتا ہے وہ افسر جو رشوت مانگ رہا تھا اس اکیلے آدمی سے مسجد سے داڑیوں والے سے اللہ کا شکر ہے ڈرتے بہت ہیں. تو ٹھیک ہے، اللہ نے اگر داڑھی میں کوئی ہیبت رکھی ہوئی ہے تو آپ بہت اعلیٰ بات ہے. اچھا تو یہ ہے کہ لوگ مطلب ہے مسجد کو ایک ریلیف کے طور پر لیں. اچھا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ جی آپ تحقیق کرنی ہے، تصنیف کرنی ہے، حتیٰ کہ یوٹیوبنگ آپ نے کرنی ہے، مسجد کے فلور سے جوڑے نا اس کی میں کیا کیا صلاحیت، ہر بندے کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام مسجد دے. اس کو میں کہتا ہوں کمیونٹی بلڈنگ. تو مسجد بیسڈ کمیونٹی بلڈنگ کا ایک پروجیکٹ لگا دیں، ایک نئی طرز کی مسجد دینا شروع کر دیں اور ملک میں جال پھیلا دیں ایسی مسجدوں کا. اگر کولیکٹیو ورک کے حوالے سے میرے پاس تو سب سے یہ ہے. اور انشاءاللہ اللہ ہمارے پاس آخری شے مسجد رہ گئی. ہم اس سے خود ہی دستبردار ہونے کے چکر میں ہیں. تو ایک نئی طرز کی مسجد دینے کی کوشش کی جائے اور اس کو جو ہے نا اچھا. اور پھر یہ ہے کہ کام کا اور اصلاح کا فارمیٹ تنظیمی کے بجائے دعوتی بنانے کی زیادہ کوشش کی جائے. مسجد بیسڈ دعوتی اصلاحی فارمیٹ. مطلب اب وہ نا پورا پیکج میں نے تجھے دین کرنے نہیں، یہ بات نہیں ہے. مطلب تو یہ کر سکتا ہے بس تو یہ کر، تو بیٹا کسی اور شے کی فکر نہ کر. تو جانا جا کے تیرا بس یہ کام یہ ہے کہ تو اتنے بندوں کی رات کی روٹی کا بندوبست کرے. ہمارے محلے میں وہ لوگ ہیں، وہ آج جو ہے نا فلانے محلے میں ایک بیمار ہے تو اس کو وہ ہسپتال میں رات کو اس کی خبر. اب مسجد لوگوں کی یہ سروس کروا رہی ہوتی. اچھا اسی میں ایک اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا دماغ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی جو ہے نا وہ اسلامی وہ سود وغیرہ کے ختم کرنے پر مسجد نے ایک ایسا بندہ بھی ڈھونڈ لیا، اس کو کہا ہمارا پیچھے جو ہے نا وہ ایک سیٹ اپ ہے اس میں شامل ہو جائے. تو ہم ساری ریکروٹمنٹ اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ، نفیس سے نفیس جو کام ہے اور جو عام سے عام، ہلکے سے ہلکے کام ہے، ہر شہر مسجد ریکروٹنگ پوائنٹ. تو 3 چیزیں ہیں جو مسجد کے حوالے سے ہم دیں. یہ انشاءاللہ کہ احیائی عمل ہے. ایک میں یہ کہہ رہا ہوں اجتماعی عمل کے حوالے سے. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ کوئی مسلم ٹیلنٹ اسکالرشپ ٹائپ شے کو فلوٹ کریں. جتنے دیندار بچے ذہین ہیں ان سے کہیں جی آپ نے بانڈ بھر کے دینا ہے کہ آپ صرف پروفیسرشپ کریں گے. اور اگر آپ اس پر نہیں جاتے تو اسکول بھی جو ہے نا یہ یہاں پر ان اسکولوں کو یہ جو، اور اگر آپ کے پاس بہت اچھا فزکس کا ٹیچر ہے تو یہ جو ہے نا یہ لاہور گرامر اسکول اور یہ بیکن ہاؤس اس کو ہائر کرتا ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ نے اس میں جو ہے نا اپنے پورے اسلامی وہ اس کے ساتھ جانا ہے. مطلب تھوڑا سا پینیٹریشن کرنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے. اچھی انگریزی آتی ہو تو مطلب ہے اور بھی ہو تو اب یہ ہمارا تو یہ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ یہی فساد پھیلانے والے ہیں نا تعلیمی عمل میں. یہ جو ہیں ان کے اندر بھی ٹیچر ہم اگر صلاحیت والا ہے تو کرتے ہیں. تو ہم تعلیم پر قبضہ کر لیتے ہیں 10 سال میں، یونیورسٹیوں سے لے کر اسکولوں تک. پرائیویٹ اسکولوں کو بھی جب ٹیچر سب سے اعلیٰ سب سے باصلاحیت تیار ہی ہم کر رہے ہوں گے تو وہ لے ہی لیں گے. اور اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹیچر سب سے پہلے جا کر یہ بتائے کہ میں نے یہاں تمہارا گھر ڈھا کے آنا ہے. تو اتنا تو آپ سمارٹ ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں دو محور ہیں. ایک مسجد کے محور پر آپ آگے بڑھیے، دوسرا آپ یونیورسٹیوں کالجوں سے لے کر اسکولوں کے محور تک آپ آگے بڑھیے. ادھر سے بھی ایک نسل تیار کیجیے اور ادھر سے بھی نسل تیار کیجیے. اور ان سارے عمل سے جو جتنے ادارے محکمے شعبے ہیں زندگی کے ان میں میکسیمم آپ جو ہے نا اپنا بندہ بھرتی کیجیے اور کوشش کے اوپر سے اوپر لے جائیں. فی الحال اگر اگلے 10 12 15 سال آپ اسی اس پہ کر لیں، اس سے زیادہ کی فکر نہ کریں. پھر آپ دیکھیں اللہ کیسی ہوائیں چلاتا ہے، ایسی چلتی ہے ایسی چلتی ہے. وہ لکل حادث حدیث، وہ جو کہتے ہیں نا لکل مقام مقال و لکل حادث حدیث.
وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اچھا یہ 100 سال کے اس طرح کے بنانے ہیں, پھر ایسے ہوگا پھر ایسے ہوگا, یہ بھی ایک فضول بات ہے, اور زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں, انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا. تو وہ مطلب ہے کہ آپ اتنا لانگ ٹرم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا جو ہے نا کوئی 10 12 15 سال کی ترجیحات اسلامی تحریکی عمل کو وہ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ میرا خیال میں ہی کرتا ہے. یہ وہ ہے جو آپ نے کہا جو اجتماعی مطلب چیزوں کا کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے انڈیویجولس کا پوچھا ہے, تو میں ایک انڈیویجول کو اس وقت جو تجویز دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1 ونڈو آپریشن والا تصور اپنا ختم کر دیجیے. سب کچھ آپ کو ایک جگہ سے ملنا ہے, اس کو آپ موقوف کر دیں, مطلب نہیں ہونے والا یہ. اور انشاءاللہ اس میں نہ کسی کی بے عزتی ہے نہ کسی کی اہانت ہے, کچھ نہیں ہے. آپ نے مطلب ہے کہ صالح علم لینا ہے, البصیرہ کے پاس چلے جاؤ. آپ نے جو ہے نا وہ فرض کریں کشمیر میں جہاد کے دروازے کھلتے ہیں, جہاد موقوف تو نہیں ٹھہرا رہے نا, اللہ نے جہاد فرض کی ہو کافر کے ساتھ کرنا. جہاں جہاں فرض کریں کو موقع ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہو کہ جی مطلب وہ ہے, فرض کریں اگر اس کی ہمت ہے تو آپ فلاں کے ساتھ چلے جائیں. اچھا آپ نے مثلاً یہ ہے کہ سیاست میں وہ کرنا ہے تو فلاں جماعت ہے, یہ فلاں جماعت ہے. اور بائی دا وے یہاں تو اس وقت کے مرحلے میں سیاسی عمل میں یہ بھی تجویز کرتا ہوں کہ اگر کوئی بہت باصلاحیت سیاسی مطلب ہے, کوئی سیاست میں کرشمہ ہے اس کے پاس, تو یہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کے اندر جو ہے نا پھڈے ڈالنا کہیں زیادہ افیکٹو ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی جماعت جس نے طے شدہ ہے نہ اس بار جیتنا ہے نہ اگلی بار جیتنا ہے نہ اگلی بار جیتنا ہے. ٹھیک ہے ثواب کے لیے آپ ووٹ دے دیں گے, لیکن عملاً تو آپ کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے. ٹھیک پھر بھی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان میں لبرل دن آ رہے ہیں, تو ہم بھی وہ کریں گے. اور یہ مین سٹریم پارٹیز کی مجبوری ہے کہ وہ سب کو اکوموڈیٹ کریں. اگر یہ جو مین سٹریم پارٹی کی مثال جیسے نون لیگ ہے, جیسے یہ پی ٹی آئی ہے, اچھا یہ اگر یہ کریں گے نا کہ صرف لبرلز کو قریب کریں گے, یہ خود گر جائیں گے, یہ بالکل افورڈ نہیں کرتے. اچھا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سارے ہوں. فی الحال ہم کہتے ہیں ہم اس پوزیشن کے اندر کیا کھیل سکتے ہیں, تو ہم بھی جو ہے نا وہ ہم کریں گے. اچھا ایک بندہ جو ہے نا ان سے بہت اچھے فیصلے کروا سکتا ہے, پھڈے ڈال سکتا ہے موقع پر, وہاں پر اپنی لابی بنا سکتا ہے. اچھا ایک بلکہ وہ ایک تیسری چیز بھی ہے جس میں اسی وقت وہ کر سکتا ہوں, لابینگ. دیکھیں لابینگ جو ہے آپ ذرا تصور کریں, وہ جس وقت وہ جو مطلب وہ چل رہا تھا, پتہ نہیں مجھے کسی نے کہا بھی کہ یہ جو قادیانی مشیر کو وہ کرنے کا نا وہ, اچھا اس پر آپ ایک مال روڈ پہ جلسہ کرتے ہیں, ہائے ہائے فلاں مرد آباد وغیرہ وغیرہ, مطلب یہ سارا اتنی محنت وہ پتہ نہیں وہ. دوسری طرف مثلا یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب جا کر عمران خان کے ساتھ ایک ناشتہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نام میرا بھرا نبی نمو نہیں کھانا. ہو سکتا ہے وہ بات اس پر, اب کوشش یہ ہماری, ہم کو یہ نہیں کرے گا شور نتیجہ یہ نکل. لابینگ یار ان کے ساتھ ویسے ہم بیٹھے نہیں ہیں, مرد آباد ان کو چڑھا رہے ہیں, بہت بہت عقل مند بات ہے, مسلسل ان کو چڑھا رہے ہیں. وہ کوئی بات ہے مال روڈ پر جلسہ کریں, ملے ہیں ویسے ایک بار بھی جا کر, ایک بار دو بار. یار تم بھائی ہو مسلمان ہیں, تم نبی پتہ مطلب پاکستان میں نبی کا حوالہ بہت افیکٹو ہے ماشاء اللہ. اچھا تو مطلب آپ نے کوئی برج بنائی ہی نہیں, برجنگ آپ کر ہی نہیں. وہ جیسے کسی نے وہ فقرہ چوز کیا نا کہ حسن البنا صاحب کو آپ دیکھیں تو آپ کو پل نظر آتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ پل بنا رہے ہیں. سید قطب کو آپ دیکھیں تو فصیلیں کھڑی کر رہے ہیں فصیلیں وہ کھڑی کر رہے ہیں. وہ ہم سارے ہی بنیادی طور پر پل کب بناتے ہیں ہم؟ تو اس کو کہتے ہیں لابینگ اور انفلوئنسنگ. یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اگر کوئی ایسا ادارہ ہو جو مطلب ہے کہ ایسے کرے, اور یہاں پر جتنے جو ہے نا وہ اسلامی وہ ہیں, کوئی ایسا تھنک ٹینک بھی آپ کا ہونا چاہیے. اگر کوئی ایک گروپ اللہ کرے ایسا کھڑا ہو جائے, ایک تھنک ٹینک ایسا بنے. پاکستان میں جتنے گروپ جتنی جماعتیں ہیں ان سب کے لیے بہت سٹڈیز کے ساتھ ان کے کام تجویز کر کے دے, بائٹس میں, کہ آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں. آپ اس کے ساتھ جا ملیں, فلاں عالم جو ہے نا وہ فلاں سیاستدان کے ساتھ آنا جانا شروع کر دے, دوستی لگائے. کسی وقت جو ہے نا وہ جلسے میں بلاتا ہے بالکل چلا جائے, دوسرے دن ویسے ملے اور پھر کہے بھائی مطلب دین, شرم آ جائے گی, کچھ تھوڑا سا وہ ہو جائے گا. نعرے لگا کر جلوس نکال کر مردہ بات کہہ کر ہر مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے.
ब्रिजिंग करें, हम लॉबिंग करें, ये बड़े कामयाब हथियार दुनिया में बरते गए हैं, अपनी कामयाबी भी साबित कर चुके हैं। तो मैं ये इंडिविजुअल के हवाले से कह रहा हूँ कि वो अपनी दीनी ज़रूरतों को बांट ले। एक ज़रूरत आपके यहाँ से उसकी पूरी हो, वो हो जाए। मुतलक तौर पर मैं किसी का हूँ, ये इंसानों की अलॉटमेंट टाइप, भाई वैसे ही हम इसको नहीं समझते हैं। लेकिन यह है कि फ़र्ज़ करें को तंजीम वाक़ई इस वक्त ऐसी हो जो वाक़ई वन विंडो ऑपरेशन के लिए बिल्कुल ठीक हो, फिर चले हम कह लेंगे, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। हाँ, बाज़ चीज़ों में उन तंजीमों के साथ जो देखता है कि यहाँ पर जाकर मैं फ़लाँ चीज़ में दीन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता हूँ, उस काम के लिए वो तंजीम के साथ भी। अब ये ना मुतलक तंजीम उसकी मालिक हो गई है, कहेगी बैठना है तो बैठना है, कहेगी उठना है तो उठना है, और मतलब ये तसव्वुर आप, मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल को भी मैं तो साफ से ये कहूँगा कि ये नहीं है। आप इन तंजीमों के पास जाएँ, उनके साथ मिलकर वो कुछ करें, उनके साथ उनको दें जिसमें आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ वाक़ई इस चीज़ की है और उधर भी काम हो रहा है, दीन को फ़ायदा हो रहा है, वो करें। वो मतलब है, बहुत सारे इल्म की ज़रूरतें कहीं और से पूरी हो रही हैं, ठीक है, जिहाद की ज़रूरतें कहीं और से पूरी हो रही हैं, अच्छा दावती अमल की ज़रूरतें कहीं और से पूरी हो रही हैं। यूथ क्लब एक बंदे के लिए ख़ास चीज़ों में वो फ़ायदेमंद हो, वो उस हद तक वो उसके साथ कर ले, कोई अलहुदा के साथ कर ले, किसी और के साथ कर ले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिवीज़न जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटफॉर्म जो है ना, इसके साथ वो करें। इंशाल्लाह हमारे ये जितने इंडिविजुअल्स हैं ज़ाया नहीं जाएंगे, इस सूरत में काम आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमने वक्त लिया। मौजू बहुत तवील है और बहुत कुछ स्किप करके इसको समेटने की कोशिश की है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप मुस्तकबिल में भी हमें वक्त देंगे और हम इसके जो मज़ीद पहलू हैं उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये आज की हमारी जो पॉडकास्ट थी, हमने मुख्तसर वक्त में कोशिश की है कि तहरीकी अमल और कारकुन के हवाले से हम ये समझें कि मुस्तकबिल का राह अमल क्या है और व्हाट नेक्स्ट। और इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।